اب نواز شریف ان ہو رہے ہیں اور عمران خان آؤٹ، یعنی عمران خان کے اب جانے کی باری ہے اور نواز شریف کے آنے کی۔ یہ ہے ہماری سیاست کہ کل پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کر لیا ہے، اب اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے اور بہت جلد نواز شریف جو ہے عوام کے درمیان ہوں گے اور عمران خان سیاست سے آؤٹ ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جمہوریت کا حسن نہیں ہے، میں نے اس پر بات کرنی ہے، یعنی کہ کیا اس طرح ہونا کہ ہر 5 سال کے بعد ایک آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے، ایک کو سزا مل رہی ہے، ایک کو جزا مل رہی ہے، ایک ہیرو بن رہے ہیں، ایک کو ویلن آپ بنا رہے ہیں، ایک کو آپ صادق اور امین بنا رہے ہیں، ایک کو غدار اور چور کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ان طریقوں سے ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں یا جمہوریت پہ سے لوگوں کا اعتماد ختم کر رہے ہیں؟ آج ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے خبریں یہ ساری آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں، یعنی جیسے اعظم خان لاپتہ ہو گئے ہیں، بالکل یہ وہی اعظم خان ہیں جو بہت طاقتور تھے اور جس نے عمران خان کو جو ہے مختلف لوگوں سے علیحدہ بھی کیا، مختلف لوگوں سے لڑایا بھی صحیح، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ ملایا جن کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے تھا، جن کو عمران خان کے قریب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج عمران خان جس حادثے سے دوچار ہے ان میں ان لوگوں کا بڑا بڑا ہاتھ ہے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو عمران خان کے ساتھ بہت مخلص تھے، لیکن اسی اعظم خان نے ان لوگوں کو اس کے نزدیک نہیں رہنے دیا، تو آج وہ خود لاپتہ ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے اس سے بڑی بری خبر ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بری، کیونکہ اس کے ہر کام کا وہ رازدان ہے، مشیر ہے، اور ہر کام کو آگے چلانے والا ہے، اور اگر اس کی گمشدگی اور اگر اس کا لاپتہ ہونا وہی ان مخصوص وجوہات کی وجہ سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہونے والی ہے، اور اس کا ادراک عمران خان کو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رات جب عمران خان یوٹیوب پہ جب بات چیت کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تو ان کی گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ شاید اب ان کے پاس وقت کم ہے، اور بالکل ایسی یہ خبر جو ہے پرویز الہی صاحب کی ہے کہ اس کی مسز، ان کی اہلیہ محترمہ نے چند دن پہلے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے جیل کے باہر، کہ یہ ایک افسوسناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے جس انداز میں بھی خدمت کی ہے، اچھا کی ہے، برا کی ہے، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ انتقامی کارروائی، یعنی اگر وہ پریس کانفرنس کر دیں گے تو جب وہ پرویز الہی جو ہے وہ بخشا ہے، ادروائز جو ہے وہ مجرم ہے۔ تو یہی کام آج سے 5-7 سال پہلے ہو رہا تھا کہ جس کے گلے میں وہ پی ٹی آئی کا وہ مفرل ڈال دیتے تھے، وہ پٹا ڈال دیتے تھے، وہ پوتر بھی ہے، پاک بھی تھا، وہ کرپشن بھی اس نے نہیں کی، اور اگر نہیں ہے تو وہ کرپٹ بھی ہے، بددیانت بھی ہے، چور بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لطیف کھوسہ صاحب کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں مجھے نہیں پتا کہ کس کے کیا مفادات ہیں اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح آواز پر قدغن لگائیں گے، پابندیاں لگائیں گے، تو حالات اور زیادہ بگڑیں گے۔ پابندی نہیں ہونی چاہیے، شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی وکیل کو، کسی صحافی کو، کسی لکھاری کو، کسی دانشور کو اس کی بات کہنے سے روک دیں۔ یہ ایک بڑی فکر انگیز بات ہے۔ تو میں اب اصل بات کی طرف آؤں گا، یعنی جو پارلیمنٹ نے وہ نیا قانون لے کر آ گئی ہے کہ ہر 5 سال کے بعد پاکستان کے آئین میں ایک ترمیم، کوئی نہ کوئی ترمیم جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور وہ آتی کس لیے ہے کہ اس ایک کو آؤٹ کرنے، ایک کو ان کرنے، ایک کو سیاست کا حق دینا ہے اور ایک کو سیاست سے حق چھین دینا ہے، ایک کو نااہل کرنا ہے، ایک کو پھر دوبارہ سے اہل کرنا ہے۔ تو یہ تماشا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت جتنے بھی بل پاس ہو رہے ہیں یا جتنے بھی آپ آئین کے اندر پارلیمنٹ میں اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں، اس سے لوگوں کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے جمہوریت پر سے۔ لوگ جمہوریت کو تماشا سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پارلیمنٹ جو ہے، ان جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، یا بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ اصل میں ان کے لیے،
جب ان کا مفاد ہو، اور بظاہر بادی نظر میں ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ جب یہ چاہتے ہیں جہاں ان کا ذاتی فائدہ ہو تو یہ چند گھنٹوں کے نوٹس پہ جو ہے وہ قانون بھی بنا دیتے ہیں اور اسے پارلیمنٹ سے پاس بھی کروا لیتے ہیں۔ تو اس سے عام آدمی میں جو ہے وہ احساس کمتری پیدا ہوتی ہے اور اس سے جمہوریت کا جنازہ نکلتا ہے، لوگوں کا جمہوریت پہ سے اعتماد اٹھتا ہے۔ 75 سال ہو گئے ہم اس ملک میں جمہوریت کا تجربہ کر رہے ہیں، 75 سالوں میں ایک دن جو ہے لفظ جیم بھی پاکستان میں نافذ نہیں ہو سکا۔ ہر دور کی جو ہے وہ اپنی کہانی ہے کہ فلاں کو فلاں کنٹرول کر رہا تھا، فلاں فلاں کا محتاج تھا، فلاں کی حکومت کو فلاں نے چلتا کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے یہاں پر آزاد حکمرانی کی ہو یا آزاد حکمرانی کا سوچ لیا ہو۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اکثر جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرز نے، آمریت نے، اداروں نے جو ہے اس ملک میں جمہوریت کو تباہ کیا۔ بالکل کیا ہوگا تباہ، اور کیا ہے، نظر آتے ہیں کہ جہاں ان کا مفاد ہوا تو انہوں نے بڑے بے رحمانہ طریقے سے جمہوریت کو، جمہوری اداروں کو، جمہوریت کا نام لینے والوں کو رگڑا ہے اور اپنی بات بنوا لی ہے۔ لیکن ان کو یہ ہمت، حوصلہ اور طاقت دیتا کون ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں سے زیادہ، اس اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ، ان ڈکٹیٹروں سے زیادہ مکروہ اور گھناؤنا کردار کس کا ہے؟ جمہوری جماعتوں کا ہے، ہمارے سیاستدانوں کا ہے۔ مجھے کوئی ایک جماعت جو ہے، کوئی ایک جماعت یہ بتا دے کہ اس کا آئین اور منشور میں جو لکھے اسے آپ چھوڑ دیں، کیا ان کا رویہ، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا طرز سیاست کبھی جمہوری سیاستدانوں والا رہا؟ یعنی بڑی مشکل سے یعنی تین مرتبہ ان کی حکومتیں گئی، بے نظیر بھٹو کی اور نواز شریف کی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے، ایک دوسرے کو گھسیٹا، ایک دوسرے کو گالیاں دی، پاکستان میں جمہوریت کو ڈی سٹیبلائز کیا، اور بالآخر دونوں سیاست سے آؤٹ ہوئے، اور تب جا کے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یار اصل فساد کی جڑ جو ہے وہ ہماری آپس کی نا اتفاقی ہے۔ اگر ہم سیاستدان ان کا اعلیٰ کار نہ بنے، ہم ان کو اپنا مائی باپ نہ مانیں، تو پھر اس ملک میں جمہوریت کی روٹس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور جب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تو آپ دیکھ لیں کہ انہیں ایک نیا گماشتہ مل گیا، وہ عمران خان کی شکل میں۔ اور عمران خان کی شکل میں جب انہوں نے مطلب دو جماعتوں کو، جو ظاہر ہے پچھلے 30-35 سال سے پاکستان کی سیاست میں پورے طریقے سے ان تھی اور پاکستان کی جمہوریت کو اور حکومت کو کنٹرول کر رہی تھی، وہ تمام چیزوں کو جانتی تھی، تو انہیں آؤٹ کرنے کے لیے ایک بڑی بے رحم قسم کی انہیں کمپین چلانی تھی، اور انہوں نے چلائی۔ چور، ڈاکو، صادق، امین، اور جو راستے میں آیا، جو طریقہ کار کیے، جن اداروں کو استعمال کیا گیا، ایک لمبی داستان ہے۔ عدلیہ کو انہوں نے استعمال کیا، اس ملک کی بیوروکریسی کو انہوں نے استعمال کیا، سیاستدانوں کو، تاجروں کو، اس ملک کے کسانوں کو، عام آدمی کو، طالب علموں کو، اس ملک کے صحافیوں کو، اس ملک کے اخبارات کو، اس ملک کے چینلز کو، یعنی کس کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، کہاں پہ انہوں نے اپنا انفلوئنس نہیں چھوڑا عمران خان کو پاپولر بنانے کے لیے، عمران خان کو طاقت میں لانے کے لیے۔ اور پھر 3 سال کے بعد ان کا یہ جو پروجیکٹ تھا پیک پہ پہنچ کے جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا، خاک میں مل گیا، خاکستر ہو گیا۔ لیکن اس سب کی قیمت کون ادا کر رہے؟ عوام، کہ آج پھر ان سیاستدانوں کو وہ پھر دوبارہ سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر جو جمہوریت ہے اس کی جڑیں بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ جمہوریت جو ہے اب ان کے اشاروں پر ہے اور ان کے رحم و کرم پر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک میں واقعی جمہوریت کا احیاء چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عام آدمی مضبوط ہو اور ہمارے ادارے مضبوط ہوں، ہمارے اقتصادی مسائل حل ہوں، عام آدمی کی غربت میں کمی ہو، عام آدمی جو ہے باعزت زندگی گزارے، تو ان سیاسی جماعتوں کو آپس میں اکٹھا ہونا ہوگا۔ خدا را اکٹھے ہو جائے۔ اللہ حافظ۔